کمرے میں ہوا اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ دیواروں پر ابھی بھی مہندی کے ڈیزائنز بنے تھے اور ہوا میں عطر کی ملی جلی خوشبو گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ شایان کھڑا تھا، آنکھوں پہ نیند کی جگہ تھکن اور غصہ واضح نظر آ رہی تھی۔ ماں باپ نے زبردستی یہ رشتہ طے کیا تھا، خاندان کی عزت کا سوال ہے، لڑکی اچھی ہے، سنبھال لوگے۔ بس یہی جملے گزشتہ ایک ہفتے سے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مہروش نے خود بھی یہ شادی نہیں چاہی تھی، اس کے ہاتھوں پر ابھی بھی مہندی گیلی تھی، دوپٹہ سرا کر کندھوں سے اتر آیا تھا۔ وہ شایان کے کمبل میں دبکی بیٹھی تھی، جیسے کمبل ہی اس کی آخری حد فاصل ہو۔ اٹھو میرے بستر سے، شایان کی آواز سخت تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل کنارے تک آ گیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، بس کمبل کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے شایان نے جھٹکے سے کمبل کھینچ لیا۔ سرد ہوا نے مہروش کے گال چھو لیے اور وہ اچھل کر سیدھی بیٹھ گئی۔ نیند سے سوجی آنکھوں میں اب غصہ تعود آیا تھا۔ تو پھر میں سوں گی کہاں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے دانتیں کچکچا کر پوچھا۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ، لیکن یہاں سے اٹھو۔ شایان نے الٹے ہاتھ سے اپنی اکڑی ہوئی گردن مسلی۔ رات بھر جاگنے اور ماں باپ کی تقریروں نے اس کا مزاج پہلے ہی سخت بنا دیا تھا۔ ایک تو زبردستی کی شادی کر دی، اوپر سے اتنی ڈھیٹ لڑکی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ مہروش نے پاؤں فرش پر رکھے، ٹائلز کی ٹھنڈک نے اسے جھرجھری دے دی۔ میں کہاں سوں گی؟ اس کی نظریں کمرے میں بھٹک رہی تھی۔ دیواروں سے لگی الماری، کھڑکی پر جھولتا پردہ اور کونے میں پڑا وہ پرانا صوفہ جس پر چادر پڑی تھی۔ کیا تم اندھی ہو؟ شایان کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ تمہیں کارپیٹ اور صوفہ رکھے نظر نہیں آ رہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مہروش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ شاید اس نے سوچا کہ کمرے سے نکل جانا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ طویل ہو جائے گا، مگر شایان نے یہ خاموشی بھی برداشت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیا تماشا کرنے؟ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا۔ قدموں کی چاپ فرش پر ایسے گونج رہی تھی جیسے اس کا ضبط پر قدم ٹوٹ رہا ہو۔ دروازے کے ہینڈل تک پہنچتے پہنچتے مہروش رک گئی۔ پیچھے سے شایان نے اس کی کلائی تھام لی۔ گرفت سخت نہیں تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ وہ پلٹے بغیر نہ رہ سکے۔ سنو، میں چیخ رہا ہوں کیونکہ میں تھک چکا ہوں۔ میرے ماں باپ نے میری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کر دیا۔ میں اس کھیل سے، اس زبردستی کے رشتے سے سب سے تھک چکا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں فرش پر سونے دوں گا۔ مہروش نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھی، بس ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ تو پھر حل کیا ہے شایان؟ اس نے اس کا نام پہلی بار اتنے سیدھے لہجے میں نہ بولا تھا۔ نہ تم اپنا بستر دو گے، نہ مجھے جانے دو گے۔ آنسو ضبط کرتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ شایان نے کلائی چھوڑ دی۔ کمرے میں بس دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک رہ گئی۔ صوفہ تمہارا ہے، کمبل اور تکیہ میں لا دیتا ہوں، اور ہاں، اگر رات کو سردی لگے تو بتا دینا، جگہ بدل دیں گے۔ میں غصے میں ہوں پر تم پر قصوروار نہیں، اس لیے اگر کبھی میں طلق ہو جاؤں تو درگزر کر دینا۔ گہری سانس بھرتا وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ مہروش نے صوفے کی طرف دیکھا، پھر شایان کی پشت کو دوپٹہ سنبھالتی وہ بھی صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی اذان کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر نظریں پھیرتی اس نے بنا شاور کیے جانماز اٹھائے اور دبے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ صوفے پر پڑا کمبل تہہ کر کے رکھ دیا، جیسے رات کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتے کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ یہ گھر، اس کے مکین، سب اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھتے ہی اس کی ماں عائشہ خانم اسے لے کر بھائیوں کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 7 سال پہلے مہروش نے حالات سے لڑنے کے بجائے سمجھوتا کرنا بہتر سمجھا تھا۔ کزنس کے کپڑے دھونا، ان کے جوتے پالش کرنا، رات کو سب سونے کے بعد برتن مانجنا، یہی اس کا معمول بن گیا۔ عائشہ خانم جب بھی اپنی بیٹی کو کام کرتے دیکھتی آنسو چھپا کر رہ جاتی۔ سارا دن گھر کے کاموں پہ کھپنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو 7 سالہ مہروش ان کا انتظار کرتے سو چکی ہوتی۔ عائشہ محبت سے اس کی پیشانی چومتی دعاؤں کے حصار میں دے دیتی اور خود بھی دن بھر کی تھکن کے بعد نیند کے حوالے ہو جاتی۔ اس کے 2 ماموں تھے، دونوں ہی بہن سے بالکل لاپرواہ تھے، بس عید پر بہن کی یاد آتی تو حال احوال پوچھ لیتے۔ بڑے ماموں عارف حسین کا اپنا کاروبار تھا، ان کی شادی سمینہ بیگم سے ہوئی جو ان کی خالہ زاد بھی تھی۔ یوں وہ کبھی عائشہ خانم کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ جب وہ بیوہ ہو کر آئی تو ان کو تو مانو مفت کی ملازمہ مل گئی۔ عارف حسین کے 2 بیٹے تھے، بڑا روحان جو بیرون ملک اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مقیم تھا، چھوٹا شایان جو 10 سال کی عمر سے ہی بورڈنگ ہوتا تھا، گھر میں 1-2 سال بعد آتا تھا، وہ بھی 3-4 دن کے لیے۔ یوں مہروش اور شایان میں
کبھی اتنی بات چیت نہیں ہو پائی تھی۔ چھوٹے ماموں ساحر حسین تھے جن کی بیگم فرزانہ تھی، یوں کو پسند کی شادی تھی۔ ان کو بھی عائشہ خانم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان کو بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی نینا کی شادی روحان سے ہوئی تھی جو باہر سیٹل تھے۔ چھوٹی میشا ہاسٹل ہوتی تھی اور حماد ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب مہروش نے BA پاس کر لیا تو عارف حسین نے شایان کو بلا کر زبردستی اس کا نکاح کروا دیا۔ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے کہ وہ ان کی شادی کروا چکے تھے، پس منظر تو بس وہی واقف تھے۔ چولہے کی آنچ تیز کرتے ہوئے اس نے سنا اوپر والے کمرے سے شایان کے اٹھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ ٹھہر گیا، پھر اس نے روٹی بیلنا دوبارہ شروع کر دیا۔ چائے کی ٹرے لیے جب وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو شایان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، بس ایک خاموش سمجھوتا تھا جیسے رات کو طے پایا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا تھا، پراٹھے، مگر آج میز کا ماحول معمول سے بالکل مختلف تھا۔ ہوا میں وہی ناشتے والی گرماہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک اندھکی کشیدگی تیر رہی تھی۔ شایان نے سیڑھیاں اترتے ہی مہروش کو باورچی خانے کے دروازے پر دیکھا۔ وہ چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی، دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کرتی ہوئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کام کی وجہ سے سرخ تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ گول دائرے رات کی کم نیند اور برسوں کی تھکن کا نشان تھے۔ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ شایان ایک لمحے کو رکا۔ کل رات کی تلخ باتیں، ماں باپ کی زبردستی، سب اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی بات تھی۔ اس نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مہروش گھر میں کیسے رہتی تھی، کیسے اسے انسان نہیں مفت کی نوکرانی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہروش کے ہاتھ سے ٹرے لی اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ امی ابو، آج مہروش بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ اس کی آواز نارمل تھی، مگر اس جملے سے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مہروش کے قدم وہیں جم گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے، وہ جانتی تھی شایان کا اس کے حق میں بولنا اس کے لیے خود مصیبت بنے گا۔ شایان بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مہر کو نوکروں کے ساتھ کھانے کی عادت ہے، مہمانوں کے ساتھ میز پر بیٹھنا لوگ کیا کہیں گے؟ فرزانہ بیگم نے نخوت سے مہروش کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ہاں بیٹا، ہم نے رشتہ اس لیے کیا تھا کہ گھر سنبھالے، گیمر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سر پر بٹھا لو، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ سمینہ بیگم نے دیورانی کا ساتھ دیتے کچن میں کھڑی لڑکی کا دل لہو لہان کر دیا تھا۔ بھائی تمہیں ترس آ گیا کیا؟ یہ تو فرش پر بیٹھ کر کھاتی تھی، اب اچانک ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ حماد جو ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، اس نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ صرف عارف خاموش تھے۔ انہوں نے چشمہ اتار کر مہروش کو دیکھا، وہ اب بھی دروازے پر کھڑی تھی، نظر جھکائے جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مہروش کے کانوں میں سب کی باتیں گونج رہی تھی، وہی پرانے جملے، مفت کی روٹی، حد میں رہو، تمہاری اوقات۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر اس نے پلکیں چمک کر آنسو روک لیے۔ برسوں کی تربیت بھی رونا نہیں ضبط کرنا ہے۔ شایان نے کرسی کھینچی اور خود بیٹھ گیا، پھر مہروش کی طرف دیکھا۔ مہروش آؤ، یہاں بیٹھو۔ کپ میں چائے ڈالتا وہ اس کی جانب مڑا، مگر وہ دھیرے سے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ کوئی مگر نہیں۔ شایان کا لہجہ سخت ہوا، مگر غصہ مہروش پر نہیں، سامنے بیٹھے لوگوں پر تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیوی میرے ساتھ میز پر بیٹھے گی۔ اگر لوگوں کو مسئلہ ہے تو میں بھی یہاں نہیں کھاؤں گا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ فرزانہ مامی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سمینہ بیگم نے بیٹے کو گھورا جیسے کہہ رہی ہو تم ہمارے خلاف جا رہے ہو۔ شایان، جذبات میں فیصلے مت کرو، یہ لڑکی ہم نے تم پر احسان کیا اس سے شادی کروا کر، ورنہ تم جیسے یتیم سے تو نبھا کرنا چاہے گا بوجھ ہو تم۔ عارف ماموں نے تلخی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ جملہ مہروش کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ بوجھ، وہی لفظ جو اس نے 7 سال کی عمر سے سنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر میز کے پاس آئی۔ اس نے خالی کرسی دیکھی، شایان کے برابر والی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے کی کیتلی سے بھاپ اب بھی نکل رہی تھی، پراٹھے ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر کسی نے نوالا نہیں اٹھایا۔ سب کی نظریں مہروش پر تھی جیسے وہ کوئی اجنبی مخلوق ہو۔ کھاؤ، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شایان نے اپنے پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور مہروش کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سر جھکاتی آنسو ضبط کرنے لگی۔ نخرے دیکھو جیسے کوئی شہزادی ہو، کل تک ہمارے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، آج ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تائی نے جان بوجھ کر اسے طنز مارنا چاہا۔ سمینہ بیگم نے فوراً ٹوک دیا، فرزانہ بس کرو، مگر ان کی آواز میں بھی وہی ناراضگی تھی۔ شایان، ہم نے یہ شادی تمہاری بھلائی کے لیے کی تھی۔ مہروش سیدھی سادی لڑکی ہے، گھر سنبھال لے گی، مگر اسے اتنا سر نہ چڑھاؤ کہ کل کو وہ… سمینہ بیگم نے شایان کو مخاطب کیا کہ کل کو وہ کیا؟ شایان نے بیچ میں ٹوک دیا کہ کل کو وہ انسان سمجھے گی اپنے آپ کو۔ آپ نے خود کہا تھا کہ عزت دار گھر کی لڑکی ہے، تو پھر عزت صرف نام کی ہوتی ہے؟
میز پر بٹھانا بھی گناہ ہے؟ مہروش نے پہلی بار نظر اٹھا کر شایان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ برسوں بعد کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، بھائی تم ڈرامہ کر رہے ہو، یہ سب تمہاری ہمدردی ہے، 2 دن بعد خود ہی تنگ آ جاؤ گے۔ حامد نے سر ہلاتے ہوئے بدتیسی دکھائی۔ شایان نے جواب نہیں دیا، اس نے بس مہروش کی طرف دیکھا۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ دیکھ لینا سمینہ، یہ لڑکی تمہارے بیٹے کا دماغ خراب کر دے گی۔ فرزانہ بیگم نے زندہ نگل جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی سر ہلا کر ان کی سوچ پر افسوس کرنے لگی۔ شایان نے اسے روکا نہیں، وہ جانتا تھا کہ ایک دن میں برسوں کی سوچ نہیں بدلے گی، مگر آج اس نے ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ عارف ماموں نے لہجے بھر کو اسے دیکھا، پھر ایک نصیحت پلو سے باندھ دی، بیٹی تم سمجھدار ہو، گھر توڑنا آسان ہے، بنانا مشکل ہے، بس یہی کہوں گا۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ مہروش نے سر ہلا دیا، اس کے اندر آج عجیب سی کیفیت تھی، خوف بھی اور ایک ہلکی سی امید بھی، جیسے اس کی اس منزل مل گئی ہو۔ میز خالی ہو گیا تھا، کمرے میں بس مہروش اور شایان رہ گئے۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، کل کو یہ سب آپ پر بھی نکالیں گے۔ لیپ ٹاپ میں نظر جمائے شایان نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نکلنے دو، میں بھی آج تک ان کی مرضی پر چل کر دیکھ لیا، اب ذرا اپنی مرضی بھی آزما لوں۔ کندھے اچکاتے وہ واپس کام کرنے لگا تھا۔ مہروش نے آخری پلیٹ اٹھائی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں آج بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے تھا، ہلکا سا، بہت ہلکا سا، جیسے کوئی زنجیر ڈھیلی پڑ گئی ہو۔ کچن کے کاموں سے فارغ ہوتی مہروش کے قدم بوجھل تھے۔ سارا دن سمینہ بیگم کے طانے اور فرزانہ چچی کی چپتی نظروں کے بیچ گزارا تھا، اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ 2 پل کے لیے سانس لے لے، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے شایان کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، میں خود مجبور ہو گیا تھا، ابا نے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی، میں نے بہت کوشش کی نیہا، میری کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، سوچا تھا پہلے دن طلاق دے دوں گا، پر مجھے کچھ ٹائم دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، شادی تو تم سے ہی کروں گا نا، اچھا سنو۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر دروازے پر ساکت کھڑی مہروش پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی آئی، جلدی سے فون بن کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ یوں بھوت بن کے کیوں کھڑی ہو؟ بہویں اچکاتے وہ گویا ہوا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی سردی اتر گئی تھی۔ نیا پہلے ہی دن طلاق، شادی تو تم سے ہی کروں گا، اس کے دل پر جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ صبح اسی شخص نے سب کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہو کر کہا تھا، میری بیوی میز پر بیٹھے گی، اور اب وہ کسی اور سے وعدے کر رہا تھا کہ اسے طلاق دے دے گا۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا تھا اور مجھے یوں ہی چھوڑنا تھا تو صبح سب کے سامنے میرے لیے اسٹینڈ کیوں لیا؟ شکوے بھری نگاہیں اس پر ڈالتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ شایان ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ تم نے سن لیا؟ وہ آہستہ بولا جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ ہاں سن لیا۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ آپ کو ترس آیا تھا، ہمدردی تھی، ضمیر مطمئن کرنا تھا، میں بھول گئی تھی کہ میری اوقات کیا ہے۔ یہ آخری جملہ اس کے حلق سے نکلتے ہوئے ٹوٹ سا گیا تھا۔ مہروش، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھتا اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کیا ہے؟ مہروش نے یکدم مڑ کر دیکھا۔ بتائیں شایان، کیا ہے؟ کہ میں آپ کی مجبوری ہوں؟ کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ تو پھر صبح کا وہ ڈرامہ کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خود کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ برے نہیں ہیں؟ انگلی کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہتی وہ چیخ رہی تھی۔ ہاں مجھے مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نیہا سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں میں نے سوچا تھا کہ پہلے دن یہ سب ختم کر دوں گا، مگر جب میں نے تمہیں صبح دروازے پر کھڑا دیکھا کانپتے ہوئے جیسے تمہیں کوئی حق ہی نہیں، تو مجھے غصہ آیا، اپنے ابا پر، اپنی ماں پر، اپنے پورے گھر پر، اور تم پر بھی۔ مجھ پر؟ مہروش نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، ہنسی کے بیچ آنسو نکل آئے۔ ہاں تم پر، کیونکہ تمہاری خاموشی، تمہاری وہ سہمی ہوئی شکل ہی تمہیں کمزور بناتی ہے۔ اگر تم اپنے حق کے لیے بولتی تو آج ان لوگوں میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ تمہاری زبردستی شادی کروا سکتے۔ میں تو ان کی اولاد ہوں، مجھ پر زبردستی کر سکے، مگر تم نے خود کو اتنا ارزاں ہونے دیا کہ جو گھر کے کاموں کے عوض 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں وہ زبردستی کر سکے۔ کیا تمہاری تعلیم شعور سکھاتا ہے کہ بھیڑ بکری جیسے سر جھکائے ہاں ہاں کرتی رہو؟ شایان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں مہروش، اور میں اس احساس سے نفرت کرتا ہوں۔ باہر شہر میں ہوا چل رہی تھی، کھڑکی کا پردہ ہل رہا تھا، مگر کمرے میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ تو پھر مجھے اس بے بسی کا نشانہ مت بنائیں۔ اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، مگر یوں امید دے کر پھر توڑ کر مت ماریں۔ میں پہلے بہت ٹوٹی ہوئی ہوں،
میں نے تعلیم شعور سیکھی پر بچپن کے ڈر اور احساس کمتری سے نجات نہیں پا سکی۔ میں نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح کیا تھا شایان، نہ کہ ارزاں ہونے کے لیے کہ میرا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے اور میں دیکھتی رہ جاؤں۔ کہہ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، دوپٹے کا پلو مٹھی میں بھیج لیا جیسے خود کو تھام رہی ہو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے۔ میں کل تم سے بات کروں گا۔ آنکھوں میں چھائی نمی کو صاف کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں بس بارش کی آواز رہ گئی تھی۔ رات کافی گزر گئی تھی، شایان واپس نہیں آیا، شاید ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا تھا۔ اس نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول پہلے سے زیادہ گرم تھا۔ شایان آیا تو نظریں چرا کر بیٹھ گیا۔ سمینہ بیگم کی نظریں مہروش پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ بھانپ گئی ہو۔ فرزانہ کے ہونٹوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ شاید بیٹا کل رات تم ڈرائنگ روم میں سوئے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سمینہ بیگم نے اس کی سرخ محترم آنکھوں کو دیکھتے سوال داغا۔ ہاں امی، بس کام زیادہ تھا، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اچھا؟ سمینہ نے جان بوجھ کر مہروش کی طرف دیکھا۔ مہروش، تم نے شوہر کا خیال نہیں رکھا، جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں مامی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، شایان کو رات دیر تک کام کرنا تھا، میں نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ نہیں بیٹا، ہمیں تو فکر ہے، کل رات میں نے تمہاری آواز سنی تھی، کسی سے بحث کر رہے تھے، سب خیریت ہے نا؟ گھر کی باتیں باہر تو نہیں جا رہی؟ وہ آبرو اچکاتی اس کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ مامی، اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو مجھ تک رکھیں، بہت ہو گیا، میری ماں آپ لوگوں کی وجہ سے گھر چھوڑ گئی ہے، آپ تو انہیں اور مجھے سکون سے رہنے دیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عارف صاحب نے چونک کر مہروش کو دیکھا، حماد نے حیرت سے آبرو اٹھائے اور شایان نے پہلی بار نظریں اٹھا کر مہروش کو دیکھا۔ یہ لہجہ، کس سے بات کر رہی ہو؟ سمینہ بیگم نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ 10 سال سے میں نے سر جھکا کر رکھا ہے، مگر بس اگر میں نے کچھ غلط کیا تو ثبوت لائیں، ورنہ مجھ پر کیچڑ اچھالنا بند کریں۔ دو ٹوک الفاظ میں وہ انہیں ان کی حدود باور کروا چکی تھی۔ دیکھا سمینہ، زبان چلنے لگی ہے، یہی کہہ رہی تھی میں، یہ لڑکی۔ فرزانہ بیگم تلملاتی ہوئی کھڑی ہوئیں۔ بس کریں تائی، ہاتھ کے اشارے سے انہیں ٹوکتا وہ اٹھا اور مہروش کے پیچھے چلا گیا۔ پیچھے سمینہ اور فرزانہ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ گھر میں ہر فرد اب اسے مزید سخت نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی نو لفٹ کا ٹیگ چہرے پر سجائے کام کرتی رہتی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، بارش اپنے پورے زور شور سے برس رہی تھی اور شایان کبھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کوفتے سے سر ہلاتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھتی وہ کھٹکے کی آواز پر چونک کر مڑی۔ دروازے سے شایان داخل ہو رہا تھا۔ اس نے آ کر کھڑکی کے پاس والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر پرندے چہچہا رہے تھے جیسے رات کا طوفان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ کل میں چلا گیا تھا کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، شایان نے آہستہ سے کہا، مگر آج میں تمہیں سچ بتاؤں گا، پورا سچ۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے وہ گویا ہوا۔ تم نے فون پر سنا؟ نیہا، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ شایان نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، ابا نے کبھی نہیں چاہا کہ میں گھر سے دور رہوں، مگر میں ضد کر کے چلا گیا۔ وہاں میری زندگی بدل گئی، نیہا سے میری دوستی ہوئی، پھر محبت۔ ہم نے سوچا تھا گریجویشن کے بعد نکاح کر لیں گے، ابا کو منا لیں گے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، مگر پھر اچانک ابا نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ مہروش کا کوئی نہیں، اگر اب رشتہ نہ کیا تو لوگ باتیں کریں گے، یا تو مہروش سے نکاح کرو یا پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو، آگ کر دوں گا تمہیں۔ مہروش کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے مزاحمت کی، نیہا سے بات کی، اس سے کہا کہ مجھے وقت دو، میں ابا کو سمجھاؤں گا۔ میں نے واقعی سوچا تھا کہ نکاح کے بعد پہلے دن طلاق دے دوں گا، ظلم ہوگا، مگر کم از کم تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں نیہا کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ مگر پھر جب میں نے تمہیں دروازے پہ کھڑا دیکھا، وہ سہم، وہ خاموشی، تو مجھے لگا جیسے میں تمہیں چھوڑوں گا تو ظالم ہوگا، ظلم ہوگا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھر آئی تھی، جب میں نے تمہارے لیے اسٹینڈ لیا تو وہ کسی کے لیے نہیں تھا مہروش، وہ میرے اپنے ضمیر کے لیے تھا۔ میں مزید بے بس نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تو اب کیا بدلے گا؟ مہروش پاس بڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ نہیں جانتا نیہا، اب بھی انتظار کر رہی ہے، ابا اپنی ضد پر ہے، امی اور تائی امی، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گی، مگر ایک بات جانتا ہوں۔ وہ رکا، پھر مہروش کی آنکھوں میں دیکھا، میں مزید تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ اپنے آپ سے۔ شہر کے دوسرے کنارے پر یونیورسٹی کے باہر لگا چھوٹا سا
کافی کیفے تھا، وہیں جگہ جہاں کبھی شایان اور نیہا گھنٹوں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ شایان نے کافی دیر تک دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکا، دل چاہ رہا تھا پلٹ جائے، مگر کل رات مہروش کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ مزید جھوٹ نہیں جیت سکتا تھا۔ اندر نیہا پہلے سے بیٹھی تھی، سفید سوٹ، کھلے بال، ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری جس میں وہ شاعری لکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے شایان کو دیکھا، چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو شایان برسوں سے دیکھنے کا عادی تھا۔ آخر آ ہی گئے تم، نیہا نے اٹھ کر کہا۔ شایان نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ نیہا مجھے بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں، نیہا نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ شایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کہ تم ہر فیصلے میں قید ہو، میں نے تم سے محبت اس لیے کی تھی کہ تم بزدل نہیں ہو، مگر میں نے تمہارے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ شایان کا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا پہلے دن ہی طلاق دے دوں گا، اور تم دے بھی دیتے اگر تم وہی شایان رہتے جو پہلے تھا۔ نیہا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر تم بدل گئے شایان، تمہاری آواز میں اب وہ نفرت نہیں جو تم فون پر دکھا رہے تھے۔ تم نے مجھے میری سوتیلی ماں کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنانا چاہا۔ تم صرف میرے بھائی کی دوست نہیں، میری مسیحا بھی ہو۔ بے شک میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور وہ لڑکی اس چیز کی زیادہ حقدار ہے جو اب تمہاری بیوی ہے۔ نیہا نے میز پر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، میں یہاں ڈرامہ کرنے نہیں آئی، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ہاں اب بھی، مگر کسی کی زندگی اجاڑ کر نہیں۔ مطلب؟ شایان نے سر اٹھایا۔ مطلب یہ کہ پہلے تم مہروش کے ساتھ صاف ہو جاؤ، اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ، اسے وہ عزت دو جو کسی بھی انسان کا حق ہے۔ پھر اگر وہ خود تمہیں آزاد کر دے تو میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اگر نہ تو پھر بھی میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، مگر کسی کی قربانی پر کھڑی ہوئی کوئی خوشی نہیں ہوں گی شایان۔ شایان نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ کافی کی بھاپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم بہت بہادر ہو نیہا، نہیں بس محبت میں خود غرض نہیں ہوں، نیہا نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا اور سچ بولوں گا، چاہے نتیجہ جو بھی ہو۔ وہ کرسی دھکیلتا اڑ گیا۔ سمیرہ بیگم اور فرزانہ کو سمجھ آ چکا تھا کہ جائیداد گھر میں ہی رہنے کے لیے جو شادی ان نے کی تھی اب ان کے گلے کا پھندا بننے والی تھی۔ مہروش کی خاموشی اور شایان کی عجیب سی ہمدردی انہیں ڈرا رہی تھی۔ اگر اب وار نہ کیا گیا تو کل کو یہ لڑکی واقعی اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ بھابھی، اب بات شایان کے دل تک پہنچانی ہے۔ اسے لگنا چاہیے کہ مہروش قابل بھروسہ نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، اب ہمیں ایسا کرنا ہے کہ شایان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، سنا سنائے نہیں، اپنی آنکھوں کا دیکھا۔ کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بڑا ہتھیار عورت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی رات گھر میں سب سو چکے تھے۔ مہروش بھی کمرے میں اکیلی لیٹی تھی۔ شایان ڈرائنگ روم میں کام میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی پر ہلکی سی آواز آئی، ٹک ٹک۔ مہروش نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کھڑکی کے باہر سائے جیسا کوئی کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، دوپٹہ لیا اور دھیرے سے کھڑکی کھولی۔ مہروش بھی، معاف کرنا، آپ کی دوست نے مجھے بھیجا ہے، کہہ رہی تھی کہ آپ کے کپڑے رہ گئے تھے ہمارے گھر، وہ دینے آیا ہوں، بس کھڑکی سے پکڑ لیں۔ باہر ہبا کا بھائی بیگ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ صبح لے آنا، ابھی چلے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو؟ اسے جلدی سے کھڑکی بند کرنی چاہیے، مگر تبھی پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جو کمرے سے لیپ ٹاپ لینے آیا تھا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظر سیدھی کھڑکی پر پڑی جہاں گھبرا کر پلٹتی مہروش پر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ شایان نے سخت نظروں سے مہروش کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جس کا جواب مہروش کے پاس تھا بھی نہیں۔ وہ یک لخت پلٹنے لگا تھا کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سمیرہ بیگم پر نظر پڑی جو ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگلی پل ان کی آہو بکا کی آواز سے باری باری سب ادھر جمع ہو چکے تھے۔ شایان، میری بات سنو، وہ سلمان تھا، سیما نے کپڑے بھیجے تھے، میں نے اسے واپس جانے کو کہا تھا، قسم سے۔ مہروش کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میری نظروں سے اوجھل ہو جا مہروش۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے دروازہ پھلانگتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سمینہ اور فرزانہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مطمئن سی نظر بدلی۔ رات کا واقعہ شایان کے دماغ سے نکل نہیں رہا تھا۔ مہروش کی گھبراہٹ، سلمان کا اچانک بھاگ جانا، مگر اب وہ خود کو مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر مہروش واقعی غلط تھی تو ثبوت اسے خود دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ سازش تھی تو نقاب اتارنا بھی اسی کا فرض تھا۔ اگلے دن اس نے آفس سے چھٹی لی اور سیما کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ سلمان کو دیکھتے شایان نے بازو سے پکڑ لیا۔ کل رات تم ہمارے گھر کیوں آئے تھے؟ کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سلمان پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر شایان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا۔ شایان بھائی، قسم سے میرا کوئی قصور نہیں ہے، فرزانہ بی نے مجھے 500 روپے دیے اور کہا کہ رات کو مہروش بی کے کمرے کی کھڑکی پر جا کر کھڑے ہو جانا، بس کپڑوں کا بہانہ کر دینا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے تو بات خود ہی بن جائے گی۔ اور سیما نے کپڑے دینے کی بات؟
وہ تو بعد میں ہوئی تھی بھائی، فرزانہ بھی نہیں سیما کو فون کر کے کہا تھا کہ سلمان کو کپڑے کا بہانہ بھی یاد کروا دو تاکہ بات پکی لگے۔ شایان کا جبڑا پھنس گیا، اسے دیوار کی طرف دھکیلتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو شایان نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا، مجرموں کی طرح سے جھکائے سلمان درمیان میں کھڑا ہوا۔ امی تائی، یہ سلمان بتائے گا کہ کل رات وہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا؟ شایان کی آواز غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے لرز رہی تھی۔ مجھے فرزانہ بی نے پیسے دے کر بھیجا تھا، کہا تھا کہ مہروش بی کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑے ہو جاؤ۔ شایان بھائی دیکھ لیں تو بس۔ کامتی لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ یہ جھوٹا ہے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے کہنے پر ہی بکواس کر رہا ہے۔ تیش میں آتی وہ مہروش کی جانب بڑھنے لگی۔ بس کرے تائی، شایان نے بات کاٹ کر کہا، سلمان نے وہ 500 کا نوٹ بھی واپس کیا ہے اور اس کے پاس آپ کی کال کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ سب کرتا وہ ریکارڈنگ آن کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل پورا ڈرائنگ روم فرزانہ کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ عارف صاحب کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ سمینا یہ کیا ڈرامہ ہے، اپنی بہو پر کیچڑ اچھال رہی ہو؟ انہوں نے مہروش کی جانب دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شایان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو مجھے طلاق دے دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی، مگر مجھے جھوٹے الزام کے ساتھ اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ رخسار کو بہتے آنسوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی وہ گویا ہوئی، مجھے طلاق نہیں دینی مہروش، سچ چاہیے تھا اور آج مل گیا۔ ندامت سے اسے جواب دیتا وہ ان دونوں کی جانب بڑھا جو اپنے پلان کی ناکامی پر تاؤ کھا رہی تھی۔ آئندہ اگر مہروش پر کوئی بات آئی تو اس کا جواب مجھ سے ہوگا، سمجھ گئی آپ دونوں؟ انگلی کے اشارے سے انہیں باور کرواتے وہ مہروش کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تم پر شک کیا مہروش، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی بھی بات ہو پہلے تم سے پوچھوں گا، پیٹھ پیچھے فیصلے نہیں کروں گا۔ مہروش نے کچھ نہ کہا، بس نرمی سے اس کا بڑھایا وہ ہاتھ تھام لیا۔ اور سمیرہ بیگم اور فرزانہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب مہروش وہ بوجھ نہیں رہی جسے آسانی سے گرا دیا جائے، اب وہ دیوار بن چکی تھی جس کے پیچھے شایان بھی کھڑا تھا۔ سلمان کے اعتراف کے بعد اس گھر کی ہوا بدل چکی تھی، وہی دیواریں جو پہلے تانے اگلتی تھی اب مہروش کی ہنسی سے گونجتی تھی۔ شایان نے جس دن سچ جانا اسی دن دل میں ایک نئی قسم کھائی تھی، وہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ نیہا سے اخری آخری ملاقات بہت مختصر اور بہت صاف تھی۔ کافی ہاؤس کے باہر بارش بھیگتے ہوئے نیہا نے کہا تھا، شایان میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر میں کسی کی زندگی اجاڑ کر اپنی خوشی نہیں چاہتی۔ مہروش تمہاری بیوی ہے اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کا مان بن رہے ہو، بس یہی میری جیت ہے۔ گھر واپس آ کر شایان نے سب سے پہلے مہروش کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ماں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ گھر آپ کا بھی ہے شایان؟ اس نے سر اٹھائے بغیر مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اندر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت غلط کیا تم پر، شک کیا، تمہیں تنہا چھوڑا، تمہاری خاموشی کو کمزور سمجھا۔ آج میں معافی مانگنے آیا ہوں اور یہ وعدہ بھی کرنے آیا ہوں کہ اب جو بھی ہو ہم دونوں مل کر ہی مقابلہ کریں گے۔ معافی مانگنے والے بڑے ہوتے شایان، اور آپ آج بہت بڑی لگ رہی ہیں۔ اس نے دھیرے سے قرآن بند کیا۔ عارف نے اسی ہفتے خاندان کی ایک چھوٹی سی دعوت رکھی۔ آج میں اپنے بیٹے اور بہو کی نئی شروعات کی خوشی منانا چاہتا ہوں۔ سمینا بیگم نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی مگر پھر مہروش کے لیے خود اپنی الماری سے نیا جوڑا نکالا، گہرے سبز رنگ کا سوٹ جس پر باریک کام تھا۔ یہ میری شادی کا جوڑا تھا، آج تم پہنو۔ سمینا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ مہروش نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ فرزانہ بھی اس رات تنہا بیٹھی رہی، اسے سمجھ آ چکی تھی کہ حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگلے دن وہ مہروش کے پاس آئی۔ مہر، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے لیے گڑھے کھودے مگر خود ہی گر گئی، آج سے تم میری بھی بیٹی ہو۔ ان کی جڑے ہاتھوں کو کھولتی وہ انہیں گلے لگا چکی تھی۔ شایان نے مہروش کی ادھوری پڑھائی کا سلسلہ حل کیا، یونیورسٹی جا کر اس کا داخلہ دوبارہ کروایا۔
پہلے دن جب مہروش کلاس میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 4 سال کا وقفہ، گھر کے کام، تانے، مگر آج وہ اپنے خواب کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ شایان روز اسے یونیورسٹی چھوڑے جاتا۔ راستے میں وہ چائے پیتے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے خواب بنتے۔ میں بچوں کو اردو پڑھاؤں گی، شاعری سناؤں گی اور میں تمہارے اسکول کے لیے لائبریری بنواؤں گا، وہ شرارت سے کہتا۔ 2 سال کی محنت کے بعد مہروش نے ایم اے اردو میں ٹاپ کیا۔ شایان نے گھر میں چراغاں کروایا۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری بہو صرف خوبصورت نہیں، قابل بھی ہے۔ مہروش، تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ فخر سے اسے دلاسا دیتا مسکرا رہے تھے۔ مہروش نے ڈگری ہاتھ میں پکڑے شایان کی طرف دیکھا۔ شایان کی آنکھوں میں بھی وہی فخر تھا جو کسی شوہر کو اپنی بیوی پر ہونا چاہیے۔ نوکری کا انٹرویو بھی کامیاب رہا۔ مہروش کو شہر کے بہترین گرلز اسکول میں لیکچرار کی جگہ مل گئی۔ پہلے دن جب وہ کلاس میں داخل ہوئی، السلام علیکم میڈم، بچیوں نے پرجوش ہوتے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج سے ہم دوست ہیں۔ استاد اور شاگرد بھی ہے۔ استاد ہی ہوتا ہے جو معاشرے کو جینا سکھاتا ہے، اور میں آپ سب کی دوست بن کر پڑھانا چاہتی ہوں، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ تمام اسٹوڈنٹس نے تالیاں سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ شایان نے گھر کے ایک کونے کے کمرے کی لائبریری میں بدل دیا تھا۔ دیواروں سے دیواروں تک کتابیں۔ ایک کونا مہروش کے لیے مخصوص تھا۔ یہ تمہاری دنیا ہے مہروش، جب دل چاہے یہاں آ کر بیٹھ جانا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلنے لگی تھی۔ بیٹا، اب تم کچن کی ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، تم آرام کرو، پڑھائی لکھو۔ سمینہ نے اس کی تھکن کو دیکھتے اسے آرام سے بیٹھنے کا کہا۔ امی، گھر میرا بھی ہے، میں کام کروں گی جیسے ہمیشہ کرتی رہی ہوں، اس نے محبت سے ان کا ہاتھ چومتے کہا۔ 9 مہینے بعد رمضان کے آخری عشرے میں چاند رات کے قریب مہروش نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا۔ بچی کی آنکھیں بالکل شایان جیسی تھی اور مسکراہٹ مہروش جیسی تھی۔ نام رکھا گیا آمنہ، سکون، امن۔ جب آمنہ نے پہلی بار بابا کہا تو شایان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا کر کہا، میری بیٹی۔ آمنہ کی پہلی سالگرہ پر گھر میں میلہ لگ گیا۔ سمینہ بیگم نے خود کھیر پکائی، فرزانہ نے آمنہ کے لیے فراک سلائی کیا، حماد نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ بیٹی، ہم دعا کریں گے تمہاری زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آئے، مہروش نے چھوٹی آمنہ کو گود میں اٹھا کر کہا تھا۔ وقت پر لگا کر دوڑتا گیا۔ آمنہ اسکول جانے لگی۔ مہروش اب پرنسپل بن چکی تھی۔ شایان نے اپنا بزنس کھولا اور کامیابی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عارف صاحب نے عمرے کی خواہش ظاہر کی جو مہروش نے پوری بھی کی۔ یا اللہ، جس گھر میں روتی بھی آئی تھی آج وہاں خوشی کے چراغ جل رہے ہیں، یہ سب تیرا کرم ہے، بس یہ خوشی ہمیشہ قائم رکھنا۔ شایان نے آمین کہا۔ 8 سال بعد باغ میں شایان اور مہروش پرانے جھولے پر بیٹھے تھے۔ آمنہ اندر پڑ رہی تھی، ہوا میں چمیلی کی خوشبو پھیلی تھی۔ شایان نے مہروش کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو، اگر اس دن زبردستی کی شادی نہ ہوتی تو شاید میں کبھی نہ سمجھ پاتا کہ اصل محبت قربانی، عزت اور ساتھ نبھانے میں ہے۔ تم نے مجھے انسان بنایا مہروش۔ مہروش نے مسکرا کر سر اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اور تم نے مجھے یقین دلایا کہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اوپر آسمان پر ستارے نکل آئے تھے۔ گھر کے اندر سے آمنہ کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو، ہمارا گھر آج کتنا روشن ہے اور پرسکون ہے، سمینہ بیگم نے خوشی سے کھنکتے لہجے میں کہا۔ یہ روشنی مہروش لائی سمینہ، اور ہم سب نے مل کر اسے بجھنے نہیں دیا، عارف صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اور یوں وہ زبردستی کی شادی جو نفرت سے شروع ہوئی تھی، عزت، اولاد اور برکت پر ختم ہو گئی۔ ایک ایسا گھر بن گیا جہاں ہر کونے میں دعا تھی، ہر دل میں شکر اور ہر آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے۔
دور کھڑی عائشہ خانم نے خوشی کا آنسو صاف کرتے انہیں تا عمر سکھی رہنے کی دعا دی۔ ان کی بیٹی نے جتنا صبر کیا تھا اس کا اس سے اچھا انعام پایا تھا۔